شاہ تار پر ہر آن رحمت کی نظر رکھنا، کرے دن رات یہ سنت کی خدمت یا رسول اللہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں، الحمدللہ عز وجل خالق کائنات جل جلالہ کی زمین پر عشق رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا مدنی جام تقسیم کرنے والے ایسے مرد کامل اب بھی موجود ہیں جو فیشن کی آفت میں گرفتار لوگوں کو پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنت کریمہ کا اسیر بنانے کے خواہاں ہیں۔ یہ اللہ عز و جل کا خاص کرم ہے کہ اس نے ہمیں اس پرفتن دور میں تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کا مدنی ماحول اور شیخ طریقت امیر اہل سنت ابو بلال حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ جیسے ولی کامل کی صحبت باثر سے نوازا۔ یقیناً امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ ان عظیم ہستیوں میں سے ایک ہیں جن کی مخلصانہ جد و جہد کی برکت سے ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں مسلمان بالخصوص نوجوان برائیوں سے تائب ہو کے نیکیوں کی راہ پر گامزن ہو چکے ہیں۔ الحمدللہ عز و جل بلا مبالغہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے اپنے سنتوں پر بیانات کے ذریعے لاکھوں مسلمانوں کے دلوں میں مدنی انقلاب برپا کر دیا۔ الحمدللہ عز و جل مکتبۃ المدینہ ان بیانات کو آپ تک پہنچانے کی سعادت حاصل کر رہا ہے، لہذا تمام اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں اس بیان کو توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله۔ الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ ایک بار جیتے جی پھر اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں ماہ رمضان سے سرفراز فرمایا۔ ماہ رمضان کی ہر گھڑی رحمت بھری ہے، ہر لمحہ برکات کا پیام لاتا ہے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کتنے انعامات ہم گناہگاروں پر ہیں۔ صحیح بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہم گناہگاروں پر فضل و بخشش کے لیے تلا ہوا ہے۔ تلا ہوا ہے کرم بندہ پروری کے لیے، کشادہ دامن رحمت ہے ہر کسی کے لیے۔ حضرت مولا علی مشکل کشا کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ کو اپنے محبوب کی امت پر عذاب کرنا مقصود ہوتا تو وہ انہیں ماہ رمضان اور سورہ اخلاص عطا نہ فرماتا۔ یعنی ماہ رمضان بھی گویا بخشش کے ذرائع میں سے ایک ذریعہ ہے، اور سورہ اخلاص بھی گویا بہت ہی فضیلت کا حامل ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے۔ ماہ رمضان کا روزہ رکھنے والوں کے لیے عرش تھامنے والے فرشتے دعاؤں پر آمین کہتے ہیں، یہاں تک کہ دریا کی مچھلیاں جو ہیں وہ بھی رمضان المبارک کا روزہ رکھنے والے کے لیے بخشش کی دعا مانگتے ہیں۔ تو کتنے خوش نصیب ہیں وہ مسلمان جو ماہ رمضان کے قدردان ہیں، شب و روز عبادت میں گزارتے ہیں اور رمضان کے روزے رکھتے ہیں، اور کتنے بد نصیب لوگ ہیں
وہ لوگ کہ جو ماہ رمضان کی اتنی رحمتیں چھماچھم برسنے کے باوجود اس کی رحمتوں سے استفادہ نہیں کرتے، غفلت کرتے ہیں، روزے ترک کرتے ہیں اور رات کھیل کود میں بسر کرتے ہیں۔ یہ واقعی بہت بڑی محرومی ہے کہ کوئی بہت بڑا انعام مل رہا ہو اور پھر اس انعام سے منہ موڑ کر کوئی شخص غفلت کرے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم ماہ رمضان کی قدر کریں۔ اگر ہم ماہ رمضان کی قدر نہیں کریں گے تو اس وعید کو بھی پیش نظر رکھنا چاہیے، جیسا کہ حدیث پاک مشہور ہے کہ میرے آقا رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک بار منبر اقدس پر جب رونق افروز ہونے لگے تو آپ نے 3 مرتبہ آمین کہی۔ صحابہ کرام کو بڑا تعجب ہوا، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا بات ہے، آپ نے آج 3 بار آمین کہی؟ تو ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری خدمت میں ابھی ابھی سیدنا جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام حاضر ہوئے اور انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو کوئی آپ کا ذکر سنے اور اس کے باوجود آپ پر درود نہ بھیجے وہ شخص ہلاک ہو، اس کی ناک مٹی آلود ہو۔ تو میں نے اس پر آمین کی۔ پھر جبریل امین نے یہ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کوئی اپنے والدین کو یا ان میں سے کسی ایک کو بڑھاپے میں پالے اور ان کی خدمت کر کے اپنی بخشش نہ کرا لے وہ بھی ہلاک ہو۔ پھر میں نے آمین کہی اور جبریل امین نے یہ بھی عرض کیا کہ وہ شخص بھی تباہ و برباد ہو، ہلاک ہو کہ جو ماہ رمضان کو پالے پھر بھی اپنی بخشش کرانے میں ناکام رہے، وہ بھی برباد۔ تو ماہ رمضان گویا بخشش کرانے کا مہینہ ہے اور ماہ رمضان کے 3 حصے، اولہ رحمت و اوسطہ مغفرت و آخرہ عتق من النار، یعنی ماہ رمضان کے 3 اشرے، پہلا اشرہ یعنی پہلے 10 دن یہ خصوصی رحمت کے ہیں، دوسرا اشرہ یہ مغفرت کرانے کا اشرہ اور تیسرا اشرہ یہ جہنم سے آزادی کا اشرہ۔ تو اتنی رحمتیں برس رہی ہیں اور حدیث کے مطابق ماہ رمضان میں روزانہ 10 لاکھ گناہگار بخشے جاتے ہیں۔ تو اتنی رحمتیں ہونے کے باوجود، اتنی مغفرتیں ہونے کے باوجود جو کوئی اپنی مغفرت کرانے میں کامیاب نہ ہو اس کا کیا ہو؟ انہیں پھر بھی روزے نہ رکھے، نمازیں نہ پڑھے، تراویح نہ پڑھے، کرکٹ کھیلے، فٹ بال کھیلے، ویڈیو گیمز کھیلے، ٹیبل فٹ بال کھیلے اور پتہ نہیں کیا کیا۔ تو ایسے لوگ جو اس طرح ماہ رمضان کی مبارک ساعتوں کو برباد کرتے ہیں، ظاہر ہے کہ ان کی بدنصیبی میں کیا کلام ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پر کرم فرمائے اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں سے حصہ وافر عطا فرمائے۔ میرے پیارے بھائیوں، دیکھیے یہ بات مسلمہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جہاں رحمت بے شمار ہے، بے حد و بے شمار ہے، وہیں اللہ تعالیٰ قہار اور جبار بھی۔ اور یہ تو طے ہے کہ کچھ نہ کچھ اس امت میں سے ایسے بدنصیب ہوں گے کہ جو اللہ تعالیٰ کے قہر و غضب کا شکار ہوں گے، عذاب کا شکار ہوں گے۔ بعد میں چاہے وہ جنت میں داخل کیے جائیں لیکن ان کو عذاب ہوگا، سب کو نہیں ہوگا لیکن ایسے ضرور ہوں گے کچھ نہ کچھ جن کو عذاب ہوگا۔ اس لیے اب ہر ایک کو ڈرنا چاہیے کہ کہیں اللہ تعالیٰ مجھی سے ناراض نہ ہو جائے اور اللہ تعالیٰ مجھے ہی کہیں اپنے قہر و غضب کی گرفت میں نہ لے لے۔ اس کو یوں سمجھیے کہ ابھی ہم لوگ جو جمع اس اجتماع میں یا پوری مسجد میں اوپر بھی لوگ ہیں، یہ سامنے بھی لوگ ہیں، اچھا جتنے لوگ یہاں موجود ہیں کوئی آ کر کھڑا ہو جائے پسٹن لے کر اور کہے کہ میں صرف ایک گولی چلاتا ہوں، صرف ایک گولی چلاؤں گا، اگر زیادہ
کسی کو لگی تو وہ مرے گا، ایک سے زیادہ نہیں مرے گی، اور ہو سکتا ہے کوئی زخمی ہو سکتا ہے نہ ہی کوئی مرے۔ اب ایک گولی کو چلانے کے لیے آ جائے تو یقیناً وہ یہاں کھڑا ہو لیکن اوپر بھی دہشت طاری ہو جائے گی کہ کہیں یہ اوپر نہ آ جائے۔ ایک گولی چاہے وہ لگے یا نہ لگے ہم سب گھبرا اٹھیں گے۔ تو یہاں تو امکان یہ بھی ہے کہ اس کو کوئی پکڑ لے یا ایسے ہی وہ غلط دھمکی دے رہا ہو، ہم پھر بھی ڈر جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے معاملات پر آپ غور فرمائیں کہ یہ کنفرم ہے، یہ طے ہے کہ کچھ نہ کچھ مسلمان جہنم میں ضرور داخل کیے جائیں گے۔ تو اب ہر ایک کو ڈرنا چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ہی جہنم میں ڈال دے، اللہ نہ کرے ایسا ہو۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضہ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ تمام لوگوں کو جہنم میں ڈال دے اور صرف ایک کو جنت میں ڈالے تو میں امید کرتا ہوں کہ وہ جنتی شاید نہیں۔ یہ آپ کی امید کا عالم تھا اور خوف کا عالم یہ تھا کہ آپ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تبارک و تعالی سبھی مخلوق کو جنت میں داخل کر دے، تمام انسانوں کو، اور صرف ایک کو جہنم میں داخل کرے، تو میں ڈرتا ہوں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ جہنم میں جانے والا ایک شخص میں ہی ہوں۔ تو یہ خوف اور امید کے لیے بہترین مثال ہے۔ تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ہمیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اس کے قہر و غضب کی گرفت میں آ جائیں، کیونکہ قرآن عظیم میں عذاب کے تذکرے ہیں، حدیثوں میں عذاب کے تذکرے ہیں۔ اب مثال کے طور پر قرآن عظیم میں وارد ہوتا ہے کہ جنتی جہنمیوں سے سوال کریں گے، یتساءلون عن المجرمین، مجرمین سے سوال کریں گے، ما سلککم فی سقر، تم لوگوں کو جہنم میں کس نے ڈالا؟ تو وہ جواب دیں گے، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ تو میرے بھائیوں، آپ خود غور کیجئے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ نمازیں ترک کرنے کی بنا پر اللہ تبارک و تعالی ہم پر ناراض ہو جائے اور اللہ نہ کرے ہم میں سے کوئی جہنم کا شکار ہو جائے۔ اور یہ حدیث بھی آپ نے مشہور سنی ہوگی کہ میرے پیارے آقا مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی شریف میں صحابہ کرام سے ارشاد فرماتے کہ آج تم میں سے کسی نے خواب دیکھا ہے تو سناؤ۔ کسی نے جب نہیں سنا تو آپ نے فرمایا کہ آج میں نے یہ خواب دیکھا کہ میرے پاس دو شخص آتے ہیں اور مجھے عرض کرتے ہیں کہ چلیے، میں چلا۔ ایک پہاڑ کے قریب ہم پہنچے، ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مزید فرماتے ہیں کہ انہوں نے عرض کیا کہ آپ اس پر چڑھیں، تو میں نے فرمایا کہ دشوار ہے، عرض کیا ہم سہل کر دیں گے۔ بالآخر میں اس پہاڑ پر جب پہنچا تو میں نے ایک منظر دیکھا، ایک شخص لیٹا ہوا ہے، اس کے سرانے دوسرا شخص بہت بڑا پتھر لیے کھڑا ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس نے اس لیٹے ہوئے شخص کے سر پر وہ پتھر دے مارا۔ پتھر کا سر پر لگنا تھا کہ وہ سر پھوٹ گیا، چکنا چور ہو گیا اور پتھر دور جا پڑا۔ لپک کر وہ پتھر کی طرف پہنچا، پھر پتھر اٹھا کر لے آیا۔ جب یہاں پہنچا اس کا سر پھر صحیح ہو گیا، پھر اس نے وہ پتھر اس کے سر پر دے مارا، پھر سر جو تھا وہ پھوٹ گیا، ٹوٹ گیا اور پتھر دور جا پڑا۔ پھر وہ پتھر اٹھانے کے لیے گیا، پھر آیا، پھر سر صحیح ہو گیا، پھر اس نے دے مارا۔ آپ کی خدمت عرض کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کی امت کا وہ شخص ہے کہ اسے قرآن دیا گیا تھا، اس نے کچھ قرآن یاد کیا تھا لیکن اس نے بھلا دیا تھا، اور نمازوں کے وقت یہ شخص سویا رہتا تھا۔ آپ خود اندازہ کریں کہ قرآن یاد کرنے کی سعادت مسلمان ہی کو ہوتی ہے، اگر بالفرض کو غیر مسلم یاد کر بھی لے اسے ثواب نہیں ملے گا۔ نماز صرف مسلمانوں پر فرض ہے، کافروں کے لیے نہیں۔ تو پتہ چلا کہ وہ مسلمان جو قرآن یاد کر کے بھلا دے، وہ مسلمان جو نمازیں نیند میں برباد کر دے، جیسے فجر میں عام طور پر
ہمارے بھائی جو نمازی ہیں وہ بھی نماز نہیں پڑھتے. عموماً مسجدوں میں ہمارے یہاں نمازیوں کی تعداد فجر میں بہت کم ہوتی ہے. تو میرے بھائیوں وہ مسلمان جو نماز کے وقت سویا رہتا ہے اس کے لیے یہ عذاب ہے کہ اس کا سر بہت بھاری پتھر سے کچلا جائے گا. اور یہ ایک بار نہیں، 2 بار نہیں، 4 بار نہیں، بلکہ قیامت تک کے لیے یہ عذاب ہے. اب آپ اندازہ لگائیں. آج اگر ہمارے سر پر پتھر لگ جاتا ہے کس قدر ہمیں تکلیف ہوتی ہے. سر اگر پھوٹ گیا، زخم ہو گیا تو مرہم بھی موجود ہے، ڈاکٹر موجود ہیں اور علاج ہو جاتا ہے، ڈریسنگ ہو جاتی ہے، سب کچھ ہو جاتا ہے. اگر درد زیادہ ہے تو ٹیبلٹس وغیرہ دے دی جاتی ہیں، اس سے افاقہ ہو جاتا ہے. ہر طرح کی تسلی تشفی دینے والے بھی موجود ہیں. لیکن آپ سوچئے کہ مرنے کے بعد کیا ہوگا. عین ممکن ہے کہ ہم میں سے کسی کی آج ہی موت واقع ہو جائے. شاید کوئی سوچے قیامت بہت دیر کے بعد آئے گی، لیکن یہ برزخ کا عذاب ہے جو میں نے ابھی سنایا. یہ مرنے کے بعد کا عذاب ہے جو قیامت تک جاری رہے گا اس شخص پر جس پر اللہ تعالیٰ ناراض ہو گیا. اور پھر قیامت کی سزا تو ابھی باقی ہے جو ابھی میں نے پہلے آپ کو ایک آیت کریمہ سنائی. اب آپ کی مرضی ہے، یا تو میٹھی نیند کے مزے لو یا اپنی میٹھی نیند اللہ کی خاطر قربان کر دو. میرے بھائیوں، غفلت سے بیدار ہو جاؤ، سستی کو اڑاؤ، ورنہ ان قریب یاد رکھیے موت تو آئے گی. اب تو میرے بھائیوں موت بہت آسان ہو گئی. یہ خیال ذہن سے نکال دیں کہ فلاں کا انتقال اس لیے ہو گیا کہ صاحب وہ تو اوور ایج ہو گیا تھا، فلاں کا انتقال اس لیے ہو گیا کہ وہ تو کینسر میں مبتلا تھا، فلاں اس لیے مر گیا کہ ٹی بی کی آخری درجہ تھا، آخری اسٹیج تھا اس کا، فلاں اس لیے مر گیا کہ اسکوٹر بڑی رف چلاتا تھا اور ہم لوگ تو اسکوٹر چلاتے نہیں، ہمیں موت نہیں آئے گی. یہ بات نہیں میرے پیارے اسلامی بھائیوں. اب تو موت بڑی آسان ہو گئی. دیکھیے اب آپ کے یہاں دیکھ گردن توڑ بخار چل گیا، اچھا خاصا آدمی گردن توڑ بخار کا شکار ہو جاتا. کتنے لوگ، مطلب 20 لوگ آپ کے خود کراچی شہر میں گردن توڑ بخار کا شکار ہو گیا. اللہ بخشے بیچاروں کو. ہمارے یہاں ایک نیا بات کا لڑکا بلوچ تھا، پہلی بار اجتماع میں آیا، بڑا بگڑا ہوا لڑکا تھا، پہلی بار گلزار بھی اجتماع میں آیا. اس پر بڑا اثر ہوا، اس نے نماز شروع کر دی، اسی وقت داڑھی چھوڑ دی، امامہ شریف بھی خرید لیا کہ اب آنے والی جمعرات امامہ باندھ کے جاؤں. لیکن آپ اس کی قسمت دیکھیے کہ جب بدھ آئی اس کو گردن توڑ بخار ہو گیا اور جمعرات کو اجتماع میں آنے کے بجائے قبرستان پہنچ گیا، کہنے بیچارے کا انتقال ہوا. لیکن اس ایک اجتماع میں آنے کی برکت دیکھیے، اس نے توبہ کی تھی، بہت رویا تھا، نماز کا عہد کیا تھا، داڑھی نہ کاٹنے کا عہد کیا تھا، داڑھی چھوڑ دی، امامہ شریف خریدا تھا. اس کی برکت دیکھیے، وہ بگڑا ہوا لڑکا الحمدللہ دیکھنے والوں نے دیکھا کہ اس کا چہرہ چودھری کے چاند کی طرح چمک رہا ہے، صرف ایک اجتماع کی برکت. آپ آئیے، آپ آ کر دیکھیں کہ یہ دعوت اسلامی والے کیا چاہتے ہیں. خدا کی قسم اس کے سوا یہ کچھ نہیں چاہتے کہ مسلمان حقیقی معنوں میں مسلمان ہو جائے. اس کے سوا یہ کچھ نہیں چاہتے کہ اللہ اور اس کا حبیب ہم سے راضی ہو جائے. اس کے سوا اور کچھ اپنی زندگی کا مقصد ہم سمجھ لیں، ہم یہ چاہتے ہیں. یعنی اس دنیا پر جو ہم آج فریفتہ ہے اور شیفتہ ہے، تو اس سے ہم ذرا کٹ کر اللہ کے حضور حاضر ہو جائیں. ورنہ یاد رکھیے یہ دنیا کی محبت ہے نا، یہ تباہی اور بربادی کی سوا کچھ بھی نہیں رکھتی اپنے اندر. آپ اپنے ماضی میں دیکھیے کتنے عزیز اور رشتہ دار آپ کو نظر آئیں گے جو آج اس دنیا میں نہیں، جو مال کماتے نہیں تھکتے تھے، آج وہ دنیا سے چلے گئے. کئی ارباب اقتدار آپ کی نگاہوں میں آئیں گے جن کا بڑا دبدبا تھا، روب تھا، آج قبر کی گہرائیوں میں جا پہنچے. نہ جانے قبر کے کیڑوں نے ان کے جسموں کا کیا کیا. جو ہر وقت باڈی گارڈ کے بغیر نہیں نکلتے تھے، آج مطلب ان کی قبر میں کون ان کا محافظ ہے، کون باڈی گارڈ. قبر کے کیڑے ہوں گے اور وہ ہوں گے الا جن پر اللہ رحمت کرے. تو جو خوش نصیب ہوتے ہیں، جن پر اللہ خصوصی کرم فرماتا ہے، جو پرہیزگار لوگ ہوتے ہیں، ان کے لیے تو یہ ہے کہ ان کے جسم کو مٹی نہیں کھاتی. لیکن ایسے بہت تھوڑے لوگ ہیں. ہم لوگ دنیا داروں کا تو پتہ نہیں کیا ہوگا. حضرت مولا مشکل کشا علی المرتضی
کرم اللہ وجہ الکریم اپنے ساتھیوں کے ساتھ ایک بار سعید بن مسیب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ بھی ساتھ سے قبرستان میں پہنچے. حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے اہل قبور کو سلام فرمایا, جواب آیا. پھر آپ نے ان سے فرمایا کہ قبر والو, اس دنیا میں جانے کے بعد تمہارے ساتھ کیا ہوا یہ ہم بتائیں یا تم بتاؤ گے؟ تو ایک قبر سے کراتی ہوئی آواز آئی کہ اے علی آپ بتائیے کہ ہمارے بعد کیا ہوا. تو مولا مشکل کشا کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا کہ تمہارے بعد تمہارے وہ پختہ مکان جن کو تم نے بڑی محنت سے بنایا تھا تمہارے دشمن آباد ہو گئے. تمہاری خون پسینے کی کمائی تمہارے ورثاء نے آپس میں تقسیم کر لی اور تمہاری بیویوں نے عزت گزارنے کے بعد دوسروں سے نکاح کر لیے. اب تمہیں کوئی پوچھنے والا نہیں رہا. پھر قبر سے کراتی آواز آئی کہ حضور اب سنیے کہ ہم پر کیا گزری. پھر آواز آئی کہ ہمارے کفن تار تار ہو گئے, ہماری آنکھیں بہ کر رخساروں پر آ گئیں, ہمارے دانت جھڑ گئے, ہمارے پیٹ پھٹ گئے اور ہمارے بدن میں کیڑے چل رہے. یہ انجام. سارا حسن و جمال میرے بھائیوں خاک میں مل کر رہ جائے گا. انتقال جب ہوتا ہے 2-4 دن 8 دن 10 دن غم رہتا, اور اگر غم بھی ہے تو ماں کو ہے یا باپ کو ہے یا بھائی کو یا بہن کو, اور جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں وہ سب کے سب عموماً رسمی جمع ہوتے ہیں, پھر بکھر جاتے ہیں, پتہ بھی نہیں, اور ماں باپ بھی بھول جاتے ہیں, اولاد بھی بھول جاتی ہے. سب کچھ یہیں دھرا کا دھرا رہ جائے گا. جو آپ کا بینک بیلنس ہے وہ بینک میں پڑا رہ جائے گا, جو آپ کے کپڑے وہ کھونٹی سے ٹنگے رہ جائیں گے, آپ کی کار گیریج میں رہ جائے گی, اور محنت سے کمایا ہوا مال یہ دوسروں کے قبضے میں آ جائے گا. یاد رکھیے ہم کھاتے اتنا ہی ہے جتنا ہمارا پیٹ ہے, ہم پہنتے اتنا ہی ہے جتنا ہمارا لباس ہے, باقی سب ہمارے گھر والوں کے لیے. اگر ان کو ہم نے حرام کما کر دیا تو ایمان سے پھنس جانے کا پورا امکان ہے. قرۃ العیون میں کہ ایک شخص کو اللہ کی بارگاہ میں بروز قیامت پیش کیا جائے گا, اس کے اہل و عیال بھی جمع ہوں گے, اور وہ اہل و عیال, اس کی اولاد, وہ آپ کے مننے اور پپو جن کو آپ بہت پیار کرتے ہیں, وہ دیکھیے اگر حرام روزی ہوئی تو کتنی خیر خواہی کریں گے. اس حدیث سے اندازہ لگائیں کہ وہ اہل و عیال جمع ہوں گے اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے یا اللہ ہمارے باپ نے, ہمارے شوہر نے ہم کو حرام رزق کھلایا تھا اور ہمیں انہوں نے دین کے مسائل نہیں سکھائے تھے, دین ہمیں نہیں سکھایا تھا. جب یہ فریاد کریں گے تو ایک دم سے اس شخص کو فرشتے پکڑ لیں گے اور وہ فرشتے مارنا شروع کریں گے. اتنا ماریں گے کہ حدیث شریف میں کہ اس کا گوشت جھڑ جائے گا, گوشت جو ہے وہ جھڑ جائے گا. پھر اس کو پکڑ کر میزان پر لایا جائے گا. اعمال جب تولے جاتے ہیں اس میزان پر لایا جائے گا, اس کے پاس نیکیاں ہوں گی, وہ نمازی ہوگا, حاجی ہوگا, زکات دیے ہوں گی نیکیاں اس کے پاس. دیکھیے حرام روزی کمانے والے بہت حج کرتے ہیں, بہت زکاتیں دیتے ہیں, لیکن مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ پاک ہے, پاک مال وہ قبول کرتا ہے. چنانچہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ پیش ہوگا, میزان عمل پر لایا جائے گا. پھر اس کے عیالدار پہنچ جائیں گے, بیوی بچے سب اس کو پہنچ جائیں گے اور اپنے اپنے حق طلب کریں گے اور اس کی نیکیاں لینا شروع کریں گے. چنانچہ اس کی نیکیاں اس کے عیال میں تقسیم کر دی جائیں گی اور وہ کوڑا رہ جائے گا. وہ حاجی صاحب, وہ نمازی صاحب, وہ زکاتی صاحب, وہ خیراتی صاحب بالکل کوڑا رہ جائے گا. اور پھر فرشتے اعلان کریں گے کہ یہ وہ بدبخت شخص ہے کہ جس کی تمام نیکیاں اس کے بال بچوں نے لے لی اور یہ اپنے بال بچوں کی وجہ سے برباد ہوا اور بال بچوں کی وجہ سے اب جہنم میں جا رہا. آپ دیکھیے آج گھر میں بلیک اینڈ وائٹ ٹی وی ہے تو بال بچوں کی خاطر لوگ رنگین ٹی وی لاتے ہیں. رنگین ٹی وی سے گزارا نہیں تو لوگ VCR لاتے ہیں. تو ہم بھی کما کر جو جا رہے ہیں, ہماری اولاد اس سے کوئی اچھا کام کرے اس کی کوئی توقع نہیں.
اس سے اس نے رنگ رلیاں منانی ہیں، ایک کوشیاں کرنی ہیں. تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، آخر کیا وجہ ہے کہ ہم روزانہ جنازے اٹھتے ہوئے دیکھتے ہیں پھر بھی ہم پر کوئی اثر نہیں؟ ذرا جھوٹ کی سزا دیکھیے کہ جو حدیث ابھی میں نے آپ کو سنائی اس میں یہ بھی ہے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب میں آگے بڑھا تو ایک شخص لیٹا ہوا تھا، اس کے سرانے دوسرا شخص ایک چمٹا لے کر کھڑا ہوا تھا، اور دیکھتے ہی دیکھتے اس نے وہ چمٹا اس کی باچھ میں، گالوں میں ڈال دیا، منہ کے اندر گال کی طرف ڈال کر اس نے اس کو پھاڑا اور پھاڑتے ہوئے گدی تک لے گیا. پھر اس نے وہی چمٹا ناک کے نترے میں ڈال دیا اور ناک کو چیرتا ہوا گدی کی طرف لے گیا. پھر اس کی آنکھ میں وہ گھونپ دیا اور آنکھ کو وہ پھاڑتا ہوا گدی کی طرف لے گیا. پھر وہ مڑ کر اب بائیں طرف آیا اور اس نے بائیں طرف یہی عمل کیا کہ اس کے گال، اس کی ناک اور اس کی آنکھ کو اس نے پھاڑ دیا. پھر وہ سیدھی طرف آیا تو سیدھی جانی جو تھی وہ معمول پر آ چکی تھی، درست ہو چکی. پھر اس نے اس میں چمٹا گھونپ کر وہی چیر پھاڑ شروع کر دی. میرے آقا مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے استفسار پر عرض کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ شخص ہے، آپ کی امت کا یہ وہ شخص ہے جو دنیا میں جھوٹ بولا کرتا. آج جھوٹ بولنا کوئی عیب نہیں، بلا وجہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں، مذاق میں جھوٹ بولتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ مذاق میں جھوٹ بولنا چاہیے. ایک حدیث شریف میں باوجود رحمت للعالمین ہونے کے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 3 بار یہ بددعا فرمائی کہ وہ شخص ہلاک ہو، تباہ ہو، وہ شخص برباد ہو کہ جو دوسروں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولتا ہے. تو صرف ہنسانے میں، حالانکہ ہنسانے میں جھوٹ بولنے میں بظاہر کسی کا نقصان نظر نہیں آتا، پھر بھی جھوٹ اللہ تعالیٰ کو اتنا ناپسند ہے، تو جو کسی کو دھوکہ دینے کے لیے جھوٹ بولتا ہوگا اس کا کیا عالم. یاد رکھیے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، من غش فلیس منا، جس نے کسی کو دھوکہ دیا وہ ہم میں سے نہیں. اور آج ہر طرف دھوکہ، ہر طرف دیکھیے کتنی گرانی ہو جاتی ہے. اچھا گرانی اپنی جگہ پر، لیکن ملاوٹ آپ دیکھتے ہیں کس قدر ملاوٹ ہوتی ہے. ہر شے ملاوٹ سے مملو ہے، کوئی چیز آپ کو خالص نہیں ملتی. یہاں تک کہ آپ کو حیرت ہوگی کہ برف بھی خالص نہیں ملتی، حالانکہ یہ صرف پانی سے ملتی. برف کے پانی میں بھی نمکین اور میٹھا اور بورنگ کا ملا کر دیا، حالانکہ برف میٹھی ہونی چاہیے، اس میں بھی ملا. ہر چیز میں ملا. آپ مسالہ لے لیں، گوشت لے لیں، گوشت میں ملاوٹ ہوتی ہے، آپ کو حیرت ہوتی ہے. ہر چیز میں ملاوٹ ہوتی ہے. آپ تعجب کر رہے ہو گوشت میں کیسے ملاوٹ ہوتی ہے؟ میں نے خود دیکھا. یہ اوجڑی میں تلی ڈال کر، جمع و خون ڈال کر، پیس کر اس کو سرخ کر کے قیمہ ڈال کر بعض بد نصیب بیچتے ہیں گوشت کے. یہ خاص کر رمضان میں ہمارے کھانے پینے کی خواہشات بہت بڑھ جاتی ہیں. رمضان میں روزہ جو رکھتے ہیں تو کباب، سموسے اور سب کچھ چاہیے، تو پھر ملاوٹ کرنے والوں کے مزے ہو جاتے. تو میرے پیارے اسلامی بھائیو، ہر شے آج ملاوٹ والی ہو گئی اور یہ سب مسلمان کر رہے ہیں. تعجب کی بات ہے کہ مسلمان کر رہے ہیں. تو یاد رکھیے، من غش فلیس منا، جس نے دھوکہ کیا وہ ہم میں سے نہیں. پیارے اسلامی بھائیو، میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ ہم جو کچھ کماتے ہیں اپنے بال بچوں کے لیے کماتے ہیں، اپنے گھر والوں کے لیے کماتے ہیں، لیکن اگر ان کو ہم نے حرام روزی کھلائی اور دین نہیں سکھایا تو کل بروز قیامت کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم پکڑ لیے جائیں، جیسے ابھی میں نے حدیث سنائی. اور یہ بھی مسلمان کا انجام تھا، کسی کافر کا تو تھا نہیں کہ مسلمان ہی سے اس قسم کے سوالات ہوں گے. تو پیارے بھائیوں، آپ غور کیجئے، جس دنیا سے ہم محبت کرتے ہیں، حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ اپنے حواریوں کے ساتھ تشریف لیے جا رہے تھے کہ ایک وادی میں مردے ہی مردے پڑے تھے. تو آپ سمجھئے کہ ہو نہ ہو یہاں کوئی عذاب آیا ہے کہ سارے شہر کے لوگ مردہ پڑے. حواریوں نے عرض کیا کہ حضور کچھ کرم فرمائے کہ ہمیں معلومات ہو کہ یہ لوگ کیسے مر گئے. سارے کے
حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دعا فرمائی، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی، چنانچہ ایک مردہ بولا۔ آپ نے اس سے استفسار فرمایا کہ کیا بات ہے، یہ سارے لوگ تم لوگ کیسے مرے پڑے؟ تو اس شخص نے بتایا کہ یا روح اللہ علیہ السلام، دراصل بات یہ ہے کہ ہم لوگ جو ہیں وہ دنیا سے بہت محبت کرتے تھے، سارے لوگ دنیا سے محبت کرنے والے تھے، تو کس طرح کی محبت کرتے تھے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے سوال کیا کس طرح کی محبت کرتے تھے؟ عرض کیا کہ جس طرح ماں اپنے چہیتے بیٹے سے محبت کرتی ہے کہ اگر بیٹا گھڑی بھر کے لیے جدا ہو جائے، بچھڑ جائے، گم ہو جائے، جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی بچہ بچھڑ جاتا ہے ماں کتنی بے قرار ہوتی ہے اور روتی ہے، تو جس طرح ماں اپنے بچے کے بچھڑنے پر رنجیدہ ہو جاتی ہے، اسی طرح ہم بھی دنیا کے بچھڑنے پر رنجیدہ ہوتے تھے، اور جس طرح ماں اپنے لال کے مل جانے پر خوش ہو جاتی ہے، اسی طرح دنیا کے پانے پر ہم خوش ہو جاتے ہیں۔ اب اس کی مثال آپ کے سامنے کہ اگر کسی کو 5 لاکھ کا بونڈ مل جائے تو خوشی کے مارے نیند اڑ جائے، کسی کی جیب کٹ جائے تو اس کی نیند اڑ جائے، یعنی دنیا سے محبت کی وجہ، صبر و شکر کی عادت نہیں ہماری۔ تو بہرحال وہ عرض کر رہے ہیں کہ ہم اس قدر دنیا سے محبت کرتے تھے، تو ایک رات ہم سوئے تو صبح ہم سب مردے پڑے تھے، سب پر اجتماعی طور پر عذاب آ گیا، ہم سب کے سب مرے۔ آپ نے بتایا کہ تو کیوں بول رہا ہے؟ یہ سارے نہیں بول رہے۔ تو اس نے عرض کیا ہے عیسیٰ، ان سب کے منہ پر آگ کی لگام ہے، اس کی وجہ یہ کہ یہ لوگ بہت زیادہ دنیا سے محبت کرتے تھے اور میں محبت اتنی نہیں کرتا تھا، میں صرف ان کے ساتھیوں میں سے، میں جہنم کے کنارے پر ہوں، نہ جانے رہائی ہوتی ہے یا عذاب۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریوں سے فرمایا کہ دیکھ لو ان دنیا داروں کا انجام، دنیا سے محبت کا انجام تم دیکھو اور عبرت حاصل کرو، اور سوکھی روٹی پر قناعت کرو، اور کوڑے کے ڈھیر پر سو جانے پر قناعت کرو، اور موٹے کپڑے پہننے پر قناعت کرو۔ تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ان پر تو اجتماعی عذاب آ گیا، ہم پر نہیں آئے، لیکن اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ دنیا کی بے جا محبت، دنیا کی بے جا ہوس کتنی خطرناک ہے، جس میں حلال اور حرام کی ہم تمیز اٹھا دیں۔ ایک حدیث شریف امام محمد غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ نے نقل کی ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں ایسے لوگ پیش کیے جائیں گے جن کے اعمال کوہ تہامہ کی مانند ہوں گے۔ تہامہ ایک پہاڑ ہے، عرب شریف کا پہاڑ ہے تہامہ، ان کے اعمال کوہ تہامہ کی مانند ہوں گے، لیکن وہ سیدھے دوزخ میں داخل کر دیے جائیں گے۔ صحابہ کرام کو تعجب ہوا، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا وہ شخص نمازی ہوں گے، وہ شخص نیک ہوں گے؟ ارشاد فرمایا کہ ہاں، وہ شخص نمازی ہوں گے، بلکہ وہ تو شب بیدار ہوں گے، تہجد گزار ہوں گے، لیکن جہنم میں جانے کا سبب یہ ہوگا کہ یہ وہ لوگ ہوں گے جو دنیا پر فریفتہ اور شیفتہ رہے، دنیا کے عاشق دنیا، اس لیے وہ اس طرح جہنم میں داخل کر دیے جائیں۔ آپ اندازہ کریں کہ دنیا کی بے جا محبت کس قدر خطرناک ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ دنیا کی محبت تمام گناہوں کی جڑ، اور یہ حقیقت۔ میرے کہنے کا مطلب یہ نہیں کہ ہم کاروبار چھوڑ دیں، گھر بار چھوڑ دیں، بال بچوں کو چھوڑ دیں۔ میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو آج ہماری روٹین ہے نا، کم از کم وہ تو چینج ہونی چاہیے۔ دنیا کے ترک کرنے کی اس طرح اجازت نہیں کہ ہم مطلب تسبیح لے کر مسجد میں بیٹھ جائیں اور ہمارے ماں باپ مطلب روتے رہیں، بال بچے بھوکے مرے، تو یہ بھی کوئی کام کار خیر نہیں، بلکہ رزق حلال بقدر کفایت کمایا جائے، اور کمایا جائے رزق حلال، تو اس کی بھی فضیلت ہے، بلکہ اس کی تاکید ہے۔ طبرانی شریف میں طلب الحلال
واجب علی کل مسلم، حلال روزی طلب کرنا ہر مسلمان پر واجب ہے۔ ایک بزرگ کا قول امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے کہ جب کوئی حلال کھانا کھاتا ہے تو حلال کا پہلا لقمہ کھاتے ہی اس کے پہلے کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ تو یہ بھی حضرت سیدنا ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ لکڑیوں کا گٹھا سر پر لادے تشریف لیے جا رہے تھے، اس وقت کے مشہور محدث حضرت امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ سامنے سے آ رہے تھے، تو انہوں نے کہا کہ حضرت آپ کے تو مریدین بہت ہیں، معتقدین بہت ہیں، کسی کو اشارہ کر دیتے، آپ کیوں اتنی تکلیف کرتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ جو کوئی حلال روزی حاصل کرنے کے لیے ذلیل جگہ پر کھڑا ہوتا ہے اس کے لیے جنت واجب کر دی جاتی ہے۔ تو رزق حلال بقدر کفایت کمانا یہ کوئی دنیا کی بیجا محبت نہیں، اپنے بال بچوں کی خدمت کرنا، ماں باپ کی خدمت کرنا، شریعت کے دائرے میں رہ کر مکان میں رہنا، یہ کوئی ایسی بات نہیں۔ میری مراد جو ہے وہ آپ سمجھ رہے ہیں کہ آج ہم بے تحاشا دنیا کے پیچھے دوڑے چلے جا رہے ہیں اور دین کو ہم ترجیح نہیں دیتے، صرف دنیا کو ترجیح دیتے۔ نماز فرصت میں پڑھتے ہیں، گاہک آ گیا جماعت نکل جاتی ہے، زیادہ گاہک آ گئے نماز قضا ہو جاتی ہے۔ تو یہ دنیا کی محبت نہیں ہے تو کیا کہ نماز ہماری بعد میں، پہلے ہمارا دنیا کا کام۔ ہماری نیند فجر کے وقت اتنی گہری ہوتی ہے کہ ہم اٹھنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ اچھا عذر کیا ہے؟ وہ پھر یہ ہوتا ہے کہ جی 8 بجے ڈیوٹی پر جانا ہوتا ہے تو نماز پڑھتے ہوئے ڈیوٹی پر ہمارا دل نہیں لگتا، نیند چڑھتی، یہ بھی عذر ہوتے ہیں لوگوں کو۔ تو اسی طرح مطلب دنیا کی محبت سے میری مراد یہی ہے کہ ہم مطلب دنیا سے اتنا دیں جس کی ہم کو ضرورت ہو، ہم کسی کے محتاج نہ ہوں، کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے، لیکن اتنی دنیا جمع نہ کر لیں کہ وہ ہمیں اللہ کی یاد سے غافل کر دے۔ میں نہیں کہتا، قرآن عظیم کا ارشاد ہے الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، کثرت مال کی طلب نے تمہیں ہلاک کر دیا، حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم نے قبروں کا منہ دیکھ لیا۔ اس کی مثال یہی ہے کہ سیٹھ جی کو فکر تھی 1-1 کے 10-10 کیجئے، موت آ پہنچی کہ حضرت جان واپس کیجئے۔ پھر دیکھیے کتنا پچھتاوا ہوگا اگر دنیا کی خاطر، دکان کی خاطر ہم نے نمازیں ترک کی ہوں گی، نمازیں قضا کی ہوں گی۔ تو میرے پیارے بھائیوں، یہ تو یقین ہے کہ مرنے والے کے پاس، بلکہ جو سخت بیمار ہے اس کے پاس سونے کے اینٹوں کا ڈھیر کر دیا جائے تو کچھ بھی کام نہیں۔ ابھی یہیں میں ایک شخص کو دیکھا کرتا تھا، بیچارہ بہت دندناتا پھرتا تھا، اچھا خاصا تکڑا تھا، آج کل بیچارہ یہ پڑا ہوا، مطلب کبھی یہاں پڑا ہے کبھی یہاں پڑا ہے۔ میں 3 بار کم از کم اس کو دیکھنے کے لیے گیا ہوں، فجر کے بعد گھوم کر نکل جاتا ہوں میں اصل۔ اس کو دیکھ کر مجھے عبرت ہوتی، وہ بہت تکڑا ہوتا تھا اور بہت مطلب یہ کہ مستنڈا ہوتا تھا، بالکل سوکھ گیا، گلے کے کینسر میں غریب مبتلا۔ اس نے کئی بار آنکھیں کھول کے مجھے دیکھا لیکن وہ غالباً مجھے پہچان نہیں سکا، بالکل یعنی اس پر ایسی عجیب حالت ہے اور سوکھ کر کانٹا ہو گیا اور بیچارہ بالکل بوڑھا ہوتا ہے۔ اس کو دیکھ کر اتنی عبرت ہوتی ہے من سے کہ اگر اس کے ارد گرد ہم سونے کی اینٹوں کا ڈھیر کر دیں اور پاکستان کی صدارت کا اس کو پروانہ دے دیا جائے، تو صدر ہو گیا، تو وزیر اعظم ہو گیا، اس کے لیے کیا؟ وہ تو شاید سمجھے گا بھی نہیں کہ مجھے کیا کہا جا رہا ہے، سونے کی اینٹ کو شاید وہ پہچانے گا بھی۔ اب اس کے لیے دنیا کی دولت بیکار ہے، جس دنیا کی دولت کے لیے ہم بھاگ دوڑ کر رہے ہیں۔ حضرت سیدنا دانیال علیہ السلام ایک جنگل سے گزر رہے تھے کہ آواز آئی دانیال ادھر آؤ، آپ قریب گئے تو ایک گنبد نظر آیا، آواز آئی اس عمارت میں داخل ہو جاؤ، آپ عمارت میں داخل ہو گئے، ایک تخت نظر آیا، آواز آئی کہ اس پر چڑھو، آپ اس پہ چڑھے، ویرانہ تھا، سناٹا تھا، بہت بڑی لاش اس تخت پر رکھی تھی اور اس کے پہلو میں ایک بہت بڑی تلوار رکھی تھی۔ اس تلوار پر کچھ اس طرح کا مضمون کندہ تھا کہ میں ایک بہت بڑا بادشاہ تھا، میں نے 1300 سال عمر پائی اور میں نے 12,000 شادیاں کی، 8,000 میری اولاد تھی اور اتنی فتوحات کی اللہ تعالیٰ نے مجھے، بہت ساری نعمتیں دی تھی۔ چاہیے یہ تھا کہ میں اس کا شکر کرتا،
میں کفر کر بیٹھا اور میں سمجھا کہ میں ہی خدا ہوں. آخرکار میرے ملک میں قحط پڑ گیا. قحط ہر طرف لوگ جانے جانے کے محتاج ہو گئے. میں نے باہر آرڈر جاری کیے، فرمان جاری کیے کہ میرے شہر میں اناج غلہ لایا جائے، لیکن واحد نصیبی کہ جو غلہ میرے شہر کے بارڈر تک پہنچتا وہ مٹی ہو جاتا، شہر کے اندر داخل ہو. آخر کار میرے اہالی موالی سب بھاگ گئے. میں اکیلا رہ گیا. 7 دن کا بھوکا پیاسا تھا اور میں بھوکا پیاسا ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مر گیا. مزید اس تلوار میں لکھا تھا کہ جو کوئی میری یہ داستان غم نشان سنے وہ کبھی دنیا کی محبت میں گرفتار نہ ہو. تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، غور کیجئے، بہت سوچیے. آج رات سونے سے پہلے غور کیجئے گا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے تھا اور میں کیا کر رہا ہوں اور مجھے زندگی کیسی گزارنی چاہیے. دیکھیے دنیا کی زندگی تو گزر ہی جائے گی، 60 سال 70 سال 80 سال 100 سال 125 سال، لیکن قبر میں 1000 سال رہنا پڑے گا. 1000 سال سے لوگ مرتے چلے آ رہے ہیں، ابھی تک کسی کو نکلتا دیکھا نہیں ہے. ہمارے بارے میں بھی لوگ مثالیں دیتے ہوں گے، یہ ایسا تھا ویسا تھا، مر گیا. 1000 سال قبر میں رہنا پڑے گا اور قیامت کا ایک دن بحکم قرآن 50,000 سال کا. تو میرے بھائیو، عقل مندی یقیناً یہی ہے کہ جہاں جتنا رہنا ہوتا ہے اتنی ہی تیاری کرنی ہوتی ہے. اگر حیدرآباد جانا ہے تو بغیر لباس لے کر ہم پہنے ہوئے کپڑوں سے چلے جاتے ہیں. اگر پنجاب کے دورے پر ہم لوگ جاتے ہیں آج 15 دن کے لیے تو 2-3 کپڑے کے جوڑے بھی لیتے ہیں، کچھ اور اشیاء بھی لیتے ہیں، اچھا خاصا بیگ بنا کر ہم لے جاتے ہیں. جتنا سفر لمبا اس کا سامان اتنا ہی زیادہ. تو میرے بھائیوں، دنیا میں جتنا رہنا ہے اتنی اس کی تیاری ہو، اور جتنا قبر میں رہنا ہے اتنی اس کی تیاری ہو، اور جتنا قیامت کا روز قیامت میں رہنا ہے اتنی قیامت کی تیاری ہو. تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی ہمارے حال زار پر رحم فرمائے اور ہم اللہ کرے اپنی زندگی کے مقصد کو سمجھ لیں کہ زندگی کا مقصد ہمارے سامنے ہے. ہمیں اللہ تعالیٰ نے بار بار متنبہ فرما دیا، افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون. تو پیارے بھائیو، اس سے پہلے کہ ہمیں لوٹنے کا حکم دے دیا جائے، اے کاش ہم گناہوں سے لوٹ کر آ جائیں، مسجدوں میں جمع ہو جائیں. اے کاش ہم غفلت سے لوٹ کر آ جائیں اور بیدار ہو جائیں اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے مطابق، اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنا شروع کر دیں. آپ کی درخواست ہے کہ ہر جمعرات کو اجتماع میں تشریف لایا کریں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ. سرکار مدینہ فیض گنجینہ صاحب معطر پسینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالی جس کی بھلائی چاہتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا فرما دیتا ہے. امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ دور شباب ہی میں علوم دینیہ کے زیور سے آراستہ ہو چکے تھے. آپ دامت برکاتہم العالیہ نے حصول علم کے ذرائع میں سے کتب بینی اور صحبت علماء کو اختیار کیا. اس سلسلے میں آپ نے سب سے زیادہ استفادہ مفتی اعظم پاکستان حضرت علامہ مفتی وقار الدین قادری رضوی علیہ رحمۃ اللہ القوی سے کیا، اور مسلسل 22 سال آپ علیہ رحمۃ اللہ الوالی کی صحبت بابرکت سے مستفیض ہوتے رہے، حتیٰ کہ انہوں نے قبلہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کو اپنی خلافت و اجازت سے بھی نوازا. الحمدللہ عز وجل کثرت مطالعہ، بحث و تمحیص اور اکابر علماء کرام سے تحقیق و تدقیق کی وجہ سے آپ دامت برکاتہم العالیہ کو مسائل شرعیہ اور تصوف و اخلاق پر دسترس ہے. صدر الشریعہ بدر الطریقہ مفتی محمد امجد علی اعظمی علیہ رحمۃ اللہ القوی کی شہرائے آفاق تالیف بہار شریعت کے تکرار مطالعہ کے لیے آپ دامت برکاتہم العالیہ کے شوق کا عالم دیدنی ہے. امام اہل سنت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن کے فتاوی کے عظیم الشان مجموعے فتاوی رضویہ کا مطالعہ آپ کا خاص شغف علمی ہے. حجت الاسلام امام محمد غزالی علیہ رحمۃ اللہ الوالی کی کتب بالخصوص احیاء العلوم کو آپ زیر مطالعہ رکھتے ہیں
اور اپنے متوسلین کو بھی پڑھنے کی تلقین فرماتے ہیں۔ ان کے علاوہ دیگر اکابرین دامت فیوزہم کی کتب بھی شامل مطالعہ رہتی ہیں۔ منجیات مثلاً صبر، شکر، توکل، قناعت اور خوف و رجا وغیرہ کی تعریفات و تفصیلات، اور مہلکات مثلاً جھوٹ، غیبت، بغض، کینہ اور غفلت وغیرہ کے اسباب و علاج آسان و سہل طریقے سے بیان کرنا آپ دامت برکاتہم العالیہ کا خاصہ ہے۔ ایک شخص جو فائنینشیل کرائسس کا بھی شکار ہے، بچپن میں ہی اس کو ٹف ٹائم دیکھنا پڑا، اور دیگر اس کی اتنی ساری ایکٹیویٹیز ہیں، اتنی ساری مصروفیات ہیں، پھر بھی وہ کتاب بینی کے عشق میں مبتلا ہو جاتا ہے، کتاب بینی کے ذہن اس کا بن جاتا ہے، اور وہ کتابیں کے حصول کے لیے تگ و دو کرتا ہے، اس کے لیے جد و جہد کرتا ہے، یہ مل جائے، یہ مل جائے، یہ مل جائے، کلیکشن کرتا ہے، اسٹڈی کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو یہ رغبت، اور ابھی اگر جو مطالعے کی آپ کی کیفیات ہیں، اس کا اگر آپ تذکرہ کریں۔ میں چھوٹا تھا جب، لڑکپن تھا میرا، جس کو اسکول لائف بھی کہہ لیجئے، تو میں ایک لائبریری کا ممبر بن گیا، جہاں سے کتابیں لیتا تھا میں پڑھنے کے لیے۔ مجھے وہ کتابیں اچھی لگتی تھی جس میں یوں لکھا ہوتا تھا مسئلہ مسئلہ مسئلہ، وہ پڑھتا تھا، مجھے بہت مزہ آتا تھا، اور بس میری کوالٹی تھی۔ ہماری بادامی مسجد میں ایک امام صاحب ہوتے تھے، بہت پیارے امام صاحب تھے، اللہ ان کی بخشش فرمائے، پتہ نہیں وہ حیات ہوں گے یا نہیں ہوں گے، تو اللہ اور درجے بلند فرمائے اور بخشش بھی کریں گے، کہ وہ بہت اچھے آدمی تھے ماشاءاللہ، بڑا جذبہ تھا۔ یہ روزانہ عشاء کے بعد بس 3-4 منٹ کے لیے 1-2 مسئلے بیان کرتے تھے مائک میں، لوگ بڑے شوق سے سنتے تھے، لمبی کرے تو کوئی نہیں سنتا آج کل، تو وہ نفسیات پرکھتے تھے لوگوں کے ساتھ، لگا مجھے یہ اب سمجھ میں آ رہا ہے کہ وہ 1-2 مسئلے نماز کے بتاتے تھے۔ تو میرے بڑے بھائی بھی ان دنوں حیات تھے، بلکہ میں بچہ تھا، وہ تو ہاں میرے کو تو کچھ اس وقت تو کوئی پڑھنا بھی شروع نہیں کیا ہوگا میں نے۔ امام صاحب سے باہر نکل کر لوگ مسئلے پوچھتے تھے، تو میں بڑے بھائی کے ساتھ کھڑا ہوا تھا، امام صاحب کے پاس کسی نے مسئلہ پوچھا، تو انہوں نے کسی کو بولا کہ بہار شریعت لے آؤ۔ میں نے بہار شریعت کا نام ہی پہلی بار سنا، بہار شریعت منگائی، پھر اس کے ورق الٹنے لگے۔ بہار شریعت کا سر ورق ایسا نہیں کہ وہ سورج کی کرنیں ہوتی ہیں، اس طرح وہ کرنیں بنی ہوئی تھی، اس پر خوبصورت گلابی رنگ تھا اس کا، یاد پتا گلابی رنگ میں کرنیں بنی ہوئی تھی۔ پھر اس کو کھولا تو جگہ جگہ مسئلہ 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 لکھا، تو میرے منہ میں پانی آنے لگا، یہ کتاب مجھے مل جائے۔ مگر وہی اپنی بے کسی، یار میں اور یہ کتاب کہاں سے پیدا کروں گا؟ مجھے یہ بھی نہیں پتا تھا کہ اس کے مکتبے ہوتے ہیں اور یہ کتابوں کی دکانیں ہوتی ہیں اور دکانوں سے کتابیں خریدی جا سکتی ہیں، مجھے کچھ بھی نہیں پتا تھا، بالکل ہی ناسمجھ طرح کا معاملہ تھا۔ بالغ بھی نہیں ہوا ہوں گا، میں نابالغ ہی ہوں گا، کچھ پتہ ہی نہیں تھا کچھ۔ تو یہ پہلی بار بہار شریعت کے ایک حصے کی زیارت ہوئی مجھے۔ اب جب سن شعور پر پہنچا اور کچھ ایسے ماحول بنے، ماحول ملے، اب بہار شریعت کا چرچا اور یہ سب ماحول، الحمدللہ مجھے یہی ملا سنیوں والا۔ پھر جب میں بڑا ہو گیا، تھوڑا بالغ ہو گیا، تو آخر کار وہ وقت آیا کہ میں کتابوں کی دکان پر بھی پہنچا، اور ان دنوں بہار شریعت کے حصے الگ الگ بھی ملتے تھے۔ 1 روپے کا ملتا تھا پہلا حصہ، اس طرح تیسرا حصہ غالباً 3 روپے کا تھا، وہ تھوڑا زخیم تھا پہلے سے، اور 28 روپے کے 17 حصے ملتے تھے، وہ 20 نہیں تھے ان دنوں، 17 تھے۔ اور بائنڈنگ والے یعنی کہ 2 جلدوں میں لو نا 17 حصے بڑی بڑی، تو 32 روپے کے تھے، 4 روپے بائنڈنگ کے۔ پاپا مجھے آئیڈیا ہو رہا ہے اب کہ آپ کو کتنا زیادہ لگا ہوگا بہار شریعت سے، آج تک آپ کو ریٹ 28 روپے کہاں سے پیدا کیے یہ مجھے یاد نہیں ہے۔ میں نے 28 روپے کی پورا سیٹ 4 روپے بچائے، میں نے 2 روپے بائنڈنگ کے کہاں سے دوں یار؟ تو بغیر بائنڈنگ کے میں نے وہ 17 حصے بس خرید کر لیے۔ پھر خیر آگے بڑھے، پھر وہ نور مسجد کے، اور تو ایک وہ یونس بھائی، اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، اللہ مغفرت کرے، پتہ نہیں حیات ہوں گے نہیں، یہ میرے پاس آئے ہوں گے، کوئی مقتدی تھے میرے، بہت محبت کرتے تھے۔ وہ کہنے لگے کہ کسی کے ایصال ثواب کے لیے، امی یا ابو کے لیے، بولا آپ میرے کو لسٹ بنا دو، آپ کو جو کتابیں چاہیے میں دلا دوں گا۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، خود ہی چل کے اوپر کی تھی، تو میں نے لسٹ بنائی یا خود لے جا کر یا لے آ کر ان سے مطلب پیسے لیے، اور اس طرح میں نے بہت ساری کتابیں حاصل کر لی۔
پھر بعد میں بھی وہ مجھے کبھی کبھی کتاب کی ضرورت دلا دیتے تھے، خود ہی انہوں نے آفر کر رکھی تھی کہ آپ کتاب جو بھی چاہیے. پھر کبھی کبھی پوچھا بھی تھا کہ میرے ماں باپ کو یا جس کو عیسیٰ صاحب ہو رہا ہے نا، اللہ اللہ ماشاءاللہ، تو اللہ ان کو جزائے خیر دے، مجھے بڑی کتابیں دلائی. اور میرا گمان غالب ہے کہ ان کی دلائی ہوئی کتابیں اب بھی میرے پاس ہوں گی. سبحان اللہ سبحان اللہ. اہل سنت و جماعت کی ایک عظیم جماعت ہے، اصلاح مسلمانوں کی ان کا مشن ہے. ہم اس جماعت پہ دلی طور پہ خوش ہیں کہ یہ جماعت صرف ایک ہی ملک میں نہیں بلکہ یہ عالمی جماعت ہے. ہر ملک میں کہیں بھی جائیں تو دعوت اسلامی کے احباب اسی مشن کی ترغیب، اسی مشن پہ پر لوگوں کو پابند کرنے کی اور مسلک حق، مذہب مہذب، مذہب اہل سنت پر چلنے کی درس دیتے ہیں اور دین کی طرف ان کو راغب کرتے ہیں. کثیر دوست احباب کو دیکھا کہ ان کی ابتدائی زندگی کچھ اور تھی، لیکن دعوت اسلامی میں داخل ہونے کے بعد، دعوت اسلامی کے ساتھ وابستگی کے بعد ان کی زندگی ایک اسلامی طرز اور نہایت اخلاص و محبت سے دین کی خدمت پہ کاربند ہوئے. میں دعوت اسلامی کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور دعا بھی کرتا ہوں کہ مولا کریم یہ دعوت اسلامی جس عمل کے ساتھ اپنی پوری کوششوں کے ساتھ اس کی دین کی خدمت فرما رہے ہیں، اللہ کریم ان کو مزید ترقی عطا فرمائے. اور حضرت علامہ مولانا محمد الیاس قادری دامت برکاتہم العالیہ جو اس جماعت کے بانی اور سرپرست ہیں اور نہایت پاکیزہ شخصیت ہیں، اللہ کریم ان کے علم میں، ان کے دینی کوششوں میں اور ان کی زہد و تقوی میں مزید برکتیں عطا فرمائے. مولا کریم اس جماعت کو دنیا میں بھی اور آخرت میں جزائے خیر عطا فرمائے. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت مولانا شاہ احمد رضا خان رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، پیر واجبی پیر ہو، چاروں شرائط کا جامع ہو، وہ حضور سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا نائب ہے. اس کے حقوق حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے حقوق کے پرتو یعنی عکس ہیں، جس سے پورے طور پر عہدہ برآں ہونا محال ہے، مگر اتنا فرض و لازم ہے کہ اپنی حد قدرت تک ان کے ادا کرنے میں عمر بھر سعی یعنی کوشش کرتا رہے. پیر کی جو تقصیر یعنی باوجود کوشش کے حقوق پورے کرنے میں جو کمی رہ گئی، اللہ و رسول عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم معاف فرماتے ہیں. پیر صادق کہ ان کا نائب ہے یہ بھی معاف کرے گا، یہ تو ان کی رحمت کے ساتھ ہے. ائمہ دین نے تصریح فرمائی ہے کہ نمبر 1 مرشد کے حق باپ کے حق سے زائد ہے، نمبر 2 باپ مٹی کے جسم کا باپ ہے اور پیر روح کا باپ ہے، اور فرمایا کہ نمبر 3 کوئی کام اس کے خلاف مرضی کرنا مرید کو جائز نہیں، نمبر 4 اس کے سامنے ہنسنا منع ہے، نمبر 5 اس کی بغیر اجازت بات کرنا منع ہے، نمبر 6 اس کی مجلس میں دوسروں کی طرف متوجہ ہونا منع ہے، نمبر 7 اس کی غیبت یعنی عدم موجودگی میں اس کے بیٹھنے کی جگہ بیٹھنا منع ہے، نمبر 8 اس کی اولاد کی تعظیم فرض ہے اگرچہ بیجا حال پر ہو، نمبر 9 اس کے کپڑوں کی تعظیم فرض ہے، نمبر 10 اس کے بچھونے کی تعظیم فرض ہے، نمبر 11 اس کی چوکھٹ کی تعظیم فرض ہے، نمبر 12 اس سے اپنا کوئی حال چھپانے کی اجازت نہیں، اپنے جان و مال کو اسی کا سمجھے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے.